محترم سامعین، آخر میں ایک بات کی اللہ رب العزت نے، یہ سارے انعامات کیوں اللہ تعالیٰ نے دیے؟ فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. بس اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نعمتوں کو پورا کرتا ہے تاکہ تم مسلمان بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ. اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا صحیح شکریہ کیا ہے اس کی وضاحت کر دی. ایک تو یہ بتا دیا کہ ہر زندگی کے دائرے میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کرتا ہے. مثلا آپ انسانی جسم کو بچانے کا دائرہ دیکھیں تو کیسا لباس ہے، مکان ہے، چھت ہے، باقی کتنی ضروریات اللہ رب العزت نے انسان کی پوری کی ہیں. آپ غذا کا چیپٹر دیکھیں تو غذا میں کیا کیا ضروریات اللہ نے پوری کی ہے. ہر نعمت کو دیکھیں تو اس میں تکمیل نظر آئے گی آپ کو، اس میں کمال آپ کو نظر آئے گا. اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی ہیں کہ تم ان سے اجتناب کرو، دور دور رہو، اس لیے دی ہیں کہ ان کو استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہو جاؤ. محترم سامعین، اللہ کے انعامات کا اصل شکریہ یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے دین کا مکمل پابند ہو جائے. ایک بندے مومن جب اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کو زندگی کے ہر معاملے میں لازم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کر رہا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ایک آدمی سے زبان سے ایک آدمی اگر ایک اپنا معمول بنا لے کہ روزانہ 10,000 دفعہ میں الحمدللہ کی تسبیح پڑھوں گا، لیکن اس کی زندگی دین اسلام کے خلاف گزر رہی ہے، یا بعض کام تو دین اسلام کے مطابق ہیں لیکن بعض کام دین اسلام کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک ناشکر انسان ہے، وہ شکر گزار بندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کے انعامات کی مکمل شکر گزاری ہے کہ ایک آدمی مکمل مسلمان بن جائے. اور مکمل مسلمان سے کیا مراد ہے؟ مکمل مسلمان سے مراد یہ ہے کہ وہ محض قانونی مسلمان نہ ہو، وہ حقیقی مسلمان ہو. اور حقیقی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر دو. حقیقی مسلمان پر اللہ کا رنگ ہر وقت نمایاں ہوتا ہے. یعنی وہ ایک باپ کی حیثیت میں ہوتا ہے تو ایک مسلمان باپ ہوتا ہے، ایک شوہر ہوتا ہے وہ ایک مسلمان شوہر ہوتا ہے. جب اللہ رب العزت نے ایک شوہر کے لیے جو ذمہ داری ادا کرنے کا کہا ہے، حکم دیا، وہ ساری اس میں پوری ہوتی ہے. اگر وہ بیٹا ہے تو ایک مسلمان بیٹا ہو، بیوی ہو تو مسلمان بیوی ہو، اگر وہ استاد ہے تو مسلمان استاد ہو، خطیب ہے تو مسلمان خطیب ہو، ڈاکٹر ہے تو مسلمان ڈاکٹر ہو، جج ہے تو مسلمان ہو. یعنی کرسی عدالت پر قرآن کے خلاف فیصلے نہ دے، اور وہ حکمران ہو تو مسلمان حکمران ہو. انسانوں کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہے نا، جس حیثیت میں بھی جس وقت وہ ہو اس وقت دین اسلام کا رنگ اس پر نمایاں ہو. رنگ ایسی چیز ہے جس کو دکھانے کے لیے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی. بس ایک دیوار کے اوپر جو رنگ ہے میں اشارہ میرا کافی ہے، بس بندے مومن کی بھی کردار کی وضاحت کے لیے دلائل نہیں دینے پڑتے، یہ بتانا نہیں پڑتا کہ یہ مسلمان ہے. چلتے پھرتے گفتگو، غم، غصہ، محبت، نفرت، ہمسائیگی، معاملات، خرید و فروخت، چلنا پھرنا، خاموشی، گفتگو، جس حال میں بھی آپ دیکھیں اس وقت اللہ کی دین کی وہ اطاعت کر رہا ہو. اچھا میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نہ اس کی رکوع ٹھیک ہے نہ سجدہ صحیح ہے، اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی، حالت اسلام کے خلاف اس کی موت آ گئی ہے. اور ایک آدمی باتھ روم کے اندر مسنون دعا پڑھنے کے بعد اپنا بایاں پایاں اس نے اندر رکھا، چٹکی لگائی، دل کا دورہ پڑا، مر گیا، اس کی موت حالت اسلام میں آئی ہے. تو میں سجدے کے اندر موت کوئی حالت اسلام کی موت نہیں ہے. اصل اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں جب موت آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمانی کی حالت میں موت آئی ہے. اب دیکھیں کسی بندے کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس کی موت کب آئے گی، وہی حالت بھی ہو سکتی ہے. اب جس آدمی کو فکر ہو کہ میری موت حالت اسلام میں آئی، یعنی اللہ کی اطاعت کے کام میں، تو اس کو تو پھر 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کا کام کرنا ہوگا نا، بلکہ سونا بھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونا ہوگا کہ اگر میری نیند میں میری موت آئی تو میری آخری حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. میں باوضو ہو کر لیٹا ہوں دائیں کروٹ پر، مسنون دعائیں اور قرآن کی وہ تلاوت جو آپ کرتے تو اس میں کچھ حصہ پڑھنے کے ساتھ میں اگر لیٹا ہوں، اگر موت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا حالت اسلام میں موت آ گئی. محترم سامعین، مکمل زندگی میں اللہ تعالیٰ کا رنگ
اس وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ بعض اوقات یہ لفظ کہتے ہوئے ایک خطیب بھی تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دین کی باتیں کرتے کرتے آخر میں سیاسی بات اس نے کر دی، اور بعض اوقات ہم بھی پھر منہ بم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں، ایک آدمی کا مقدمہ لگا ہوا ہے، عدالت کے اندر عدالت کے کٹہرے میں وہ کھڑا ہے، تہجد گزار آدمی ہے، نماز کا پابند ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والا ہے، اقامت دین کی جدوجہد کا مجاہد ہے، یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ مقدمہ خلاف شریعت لڑا جا رہا ہے، یہ بھی بات رہا ہے۔ اس حال میں اگر اس کی موت آ جائے تو کیا یہ حالت اسلام کی موت ہوگی؟ ممکن نہیں ہے۔ جب تک ایک اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دین اسلام سے باہر ہوتا ہے، اور ایک آدمی کے چاہتے ہوئے بھی کہ وہ دین کے مطابق عمل کرے، اس کا عمل دین کے مطابق ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے اتنے بڑے گواہوں کی موجودگی میں بھی ایک چور کو اگر ہم پکڑ لیں تو وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کی قرآنی آیت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، حالانکہ دو گواہوں کی کافی تھی ضرورت تھا، لیکن اس کے لیے جب تک اسلامی عدالت، اسلامی حکومت نہیں ہے، قرآن کی ساری آیات حدود معطل پڑی ہوئی ہے، ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ قرآن کا بہت سارا قانون تعزیرات معطل پڑا ہوا ہے، اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سارے معاشی ادارے سود کی لعنت کے اندر لت پت ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو اعلان جنگ ہے، ہمارے نیک لوگ اس کو اب ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہرحال مکمل مسلمانی اگر اختیار کرنی ہے تو اپنی انفرادی زندگی جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس حصے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں اس میں تو ہم عمل کر رہے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے دادا نے تمہاری پھوپھیوں کو پوری میراث دی تھی؟ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہوا۔ کیا تمہارے والد نے میراث پوری تقسیم کی؟ کیا عورتوں کو میراث کیسا پورا مل رہا ہے؟ یہ تو میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ میں تو چھچ کا رہنے والوں ہوں، چھچ کو علماء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور وہاں عورتوں کو میراث نہیں ملتی۔ ہماری زندگی کو اگر آپ دیکھیں جہاں ہمارے اختیار ہے نا، تو وہاں بھی ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ دین اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا نہیں ہے، اسلامی تہذیب و تمدن میں رنگا ہوا نہیں ہے۔ اس کو تو ہم عملاً اس کو رنگیں، لوگوں کو ہم چلتے پھرتے اسلام کے نمائندے نظر آئے ہیں، اور اسلامی ریاست کے لیے ہماری ضرورت کی جو زندگی ہے نا، وہ جب پوری ہو رہی ہو، اور ملک کے اندر اسلامی قانون اگر نہ ہو، تو ایک بندے مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے معیاری زندگی کو بہت زیادہ بلند کرنے کے لیے لگا رہے، دولت کی اس دوڑ میں دانستہ یا نادانستہ لگ جائے، اپنی زندگی کی صلاحیتیں اس میں کھپا دے۔ ایسا آدمی وہ اسلامی تحریک کا کارکن نہیں ہو سکتا۔ اس کو چاہیے باقی سارا وقت اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دے، جو بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہو اس کو وہ کھپائے۔ اگر بولنے کی ہو تو بولنے کے کام میں، اگر انفرادی ملاقاتوں کی صلاحیت ہو تو اس میں، اگر فی سبیل اللہ مال جمع کرنے کی صلاحیت ہو اس میں اپنے آپ کو کھپا دے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی دین کے کام کے خاص تصور ہوتا ہے، جب وہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا تو کہتے ہیں دین کا کام نہیں کر رہا۔ تو اس نے کہا کہ جو آدمی اچھا مضمون لکھ سکتا ہو، اچھی کتابیں لکھ سکتا ہو، اگر وہ کام چھوڑ دے اور گلیوں میں لوگوں کو دعوت عام شروع کر دے تو اپنی صلاحیت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس کا دین کا کام یہ ہے کہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ وہ کتابیں تصنیف کرے، جس کو بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، بولنے کے ذریعے سے اللہ کا دین لوگوں کو پہنچائے۔ ہر آدمی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے، اور آدمی غور و فکر کے نتیجے میں اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا صلاحیت دی۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ایک مکمل مسلمانی کی زندگی کا نمونہ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، سارے انعامات کی عملاً شکر گزار قوم بن جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، انفرادی دائرے میں بھی، گھر کے دائرے میں بھی،